تحریک انصاف کا احتجاج اپنی جگہ پر ہے اور اس کے لیے پلان اے پلان بی پر اس وقت سوشل میڈیا پر باتیں گردش کر رہی ہیں۔ یہ پلان کس طرح سے آگے بڑھے گا؟ یہ 90 دن کا پلان ہے، کیا 5 اگست کو ہی کوئی احتجاج ہوگا، ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ کئی سوالیہ نشان ہیں، کئی باتیں ہیں، کیا مقاصد اس سے تحریک انصاف حاصل کر سکے گی؟ لیکن اس سے کے ساتھ ساتھ میرے پاس اس وقت 2 کرپشن کے میگا اسکینڈل سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائن PIA جس کی پروازیں برطانیہ اور یورپ کے لیے بند کر دی گئی تھیں ایک غیر ذمہ دارانہ بیان کی وجہ سے، جو جون 2020 میں اس وقت کے وزیر دفاع نے ایک بیان دیا تھا، اور انہوں نے غلام سرور خان صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کے تقریباً 150 پائلٹس ایسے ہیں جنہوں نے امتحان یا تو نہیں دیا یا کسی اور سے امتحان دلوایا ہے، اور وہ کوالیفائی نہیں کرتے پائلٹ ہونے کے لیے، لیکن جہاز اڑا رہے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک بیان تھا کہ اس کے بعد دنیا بھر کی کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پاکستان کی ایئرلائن، قومی ایئرلائن کے اوپر پابندیاں لگا دیں اور اس کی سیفٹی پر سوالات اٹھا دیے تھے۔ تو آج ایک بڑی تکدو کے بعد ایک اچھی خبر یہ ملی ہے کہ PIA کے اوپر سے یورپ میں تو بتدریج ہو ہی رہا تھا، لیکن اب برطانیہ نے بھی پابندی ہٹا دی ہے، تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ دوسری طرف جو یہ خبر میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، یہ احتجاج کے تناظر میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، جو PTI کا احتجاج ہے۔ کوہستان کرپشن اسکینڈل 25 ارب روپے کے اثاثے منجمد کیے گئے ہیں اور اہم شخصیات کی گرفتاری کا اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق نیب نے 77 لگژری گاڑیاں ضبط کی ہیں۔ مزید برآں 109 جائیدادیں بھی مختلف شہروں بشمول اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، ایبٹ آباد اور مانسہرہ سے قبضے میں لی گئی ہیں، اور ان میں 4 فارم ہاؤسز، 12 کمرشل پلازے، 2 کمرشل پلاٹس، 30 مکانات، 12 دکانیں، فوڈ کورٹس، 25 فلیٹس اور پینٹ ہاؤسز شامل ہیں۔ 175 کنال اراضی شامل ہے، اور ان جائیدادوں کی مجموعی مالیت 17 ارب روپے بنتی ہے۔ تو 25 ارب کا یہ اسکینڈل ہے، 17 ارب روپے جو ہے اس کی ریکوری ہو چکی ہے، اور مزید اس پر کارروائی جاری ہے۔ نیئر بخاری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے دیں۔ اگر وہ استعفیٰ نہیں دیں گے تو یہ اس میگا اسکینڈل کی جو شفاف تحقیقات ہے وہ نہیں ہو پائے گی، اور اس کے تانے بانے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے جوڑے جا رہے ہیں۔ کون کون اس میں آئے گا، اس کی زد میں آئے گا، اور ایک ایسے موقع پر جب احتجاج کی تیاری ہو رہی ہے اور پھر اس پر گرفتاریاں ہو جائیں، اور گرفتاریاں ہونے کے بعد، کیونکہ نکلنے کو تو کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف میں ایک ایسے ہی ہیجان خیز کیفیت ہے کہ ایک لیڈرشپ کچھ بات کرتی ہے، دوسری لیڈرشپ کچھ بات کرتی ہے۔ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کریں، لیکن انہی کے ساتھ جو قید لوگ ہیں، جو قیادت ہے، جو بڑی سینسیئر قیادت ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ گورنمنٹ سے بات چیت شروع کی جائے۔ تو تحریک انصاف ایک مخمصے کا شکار ہے، اوپر سے یہ اسکینڈل۔ ایک اور اسکینڈل جو بلکہ 2 اسکینڈلز جس میں کہوں گا جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، ایک تو K4 کی فراہمی کا جو منصوبہ ہے، اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی، اور اس کی تفصیلات میں آگے بتاؤں گا جب سوالات کروں گا اپنے محترم پینل کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ سندھ حکومت کے گوداموں میں 1 کروڑ سے زائد بوریوں میں موجود گندم ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، اور 40 لاکھ بوریاں جو ہیں اس وقت موجود ہیں، اور اس میں 2 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی اور لوگوں کے پیٹ میں نہیں پہنچ پائے گی۔ بہت بڑی تعداد ہے اس کے اندر گندم کی جو ضائع ہو بھی چکی ہے۔ تو یہ ہر سال سندھ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کبھی چوہے گندم کھا جاتے ہیں، کبھی گندم کی بوریاں غائب ہو جاتی ہیں، کبھی گندم سڑ جاتی ہے، گل جاتی ہے، لیکن لوگوں کو نہیں مل پاتی۔ مجموعی طور پر یہ تمام آج کا ایجنڈا ہے، لیکن ہم ابتدا کرتے ہیں تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے۔ قیصر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترمہ شیلہ رضا صاحبہ ہیں، فیصل چودھری صاحب موجود ہیں۔ جب بات ہو ہی رہی ہے تو ریما خان صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ بانی PTI بڑے پریشان ہیں اس وقت، وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں، اختلافات کو جگہ نہ دی جائے، اور فوکس کیا جائے کہ احتجاج کا مقصد کیا ہے۔ احتجاج کا مقصد وہ بھی انہوں نے بتایا، اور جو بانی PTI نے آج دوسرے دن بڑا ہی سخت رویہ اختیار کیا ہے۔
کل عالیہ حمزہ عباسی جو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور پھر سلمان اکرم باجوہ صاحب نے میڈیا پر ہی ان کی سرزنش کی تھی، تو اس سے یہ تاثر پیدا ہوا تھا کہ جی پارٹی کے اندر ایک پنجاب کے آرگنائزر ہیں اور ایک سیکرٹری جنرل ہیں تحریک انصاف کے، اور دونوں کے درمیان ہی اگر ہم آہنگی نہیں ہے اتنے اہم عہدوں پر موجود، تو پھر یہ احتجاج وغیرہ کیسے چلے گا؟